بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ انگلش لٹریچر کی ایک عظیم ایپک گنی جاتی ہیں۔ اس ایپک کے اندر جان ملٹن نے سیٹن کا کردار کچھ اس طرح پیش کیا جو کہ جہاں پہ ہیروئک کوالٹیز رکھتا ہے وہیں ساتھ ساتھ اس کے اندر اینٹی ہیروئک کوالٹیز بھی موجود ہیں۔ انگلش لٹریچر کے اندر اگر دیکھا جائے تو جس کردار کے اوپر کسی بھی لٹریری ورک کے کسی کردار کے اوپر سب سے زیادہ بحث اگر کی گئی ہے تو وہ سیٹن ہی ہے کہ اس کو ہیروئک ڈائمنشنز اور اینٹی ہیروئک ڈائمنشنز میں بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو آج کے ہمارے اس ٹاپک کے اندر بھی اسی چیز پہ ڈسکشن ہوگی۔ ہم اپنی کتاب کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے ڈسکشن کو لے کے آگے بڑھیں گے اور پھر اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ اسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سیٹن ہیروئک سٹینڈرڈز پہ آ کے کہاں کھڑا ہوتا ہے اور اینٹی ہیروئک سٹینڈرڈز کی وجہ سے کہاں پہنچتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اب پیراڈائز لاسٹ کے اندر سیٹن کے کردار کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ جان ملٹن کا سیٹن ہیرو یا اینٹی ہیرو ہے، اس بارے میں پیج نمبر 35 اور 36 پہ ہماری آج کی ڈسکشن ہوگی، جس کے فرسٹ پیراگراف سے میں ڈسکشن کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ انگلش لٹریچر کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کردار کے اوپر بحث کی گئی ہے تو وہ جان ملٹن کا بنایا ہوا شاہکار سیٹن ہے۔ جان ملٹن نے سیٹن کے کردار کو پیراڈائز لاسٹ کے اندر ایک آرک اینیمی کے طور پہ میگنیفائی کیا جو کہ خدا اور مین کے ساتھ ایک ہیروئک پروپورشنز کی بیس پہ دشمنی لے کے آگے بڑھتا ہے۔ گو کہ اس کا ایول اس کے اندر انکارنیٹڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک آبڈیوریٹ پرائیڈ اور انکنکریبل ول بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ ملٹن کا سیٹن انسرپاسیبل لیڈر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا ملٹری فگر ہے جو کہ شکست تو کھا چکا لیکن ایک بہترین قائد کی صورت میں جان ملٹن نے اسے پیش کیا، اور وہ اپنے ساتھیوں کو کس طرح موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ جہنم کے گیٹ سے کس طرح وہ باہر نکلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کلاسیکل ایپکس کے ہیروز کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے۔ ایکیلیز کا ویریئنٹ ہے جو کہ آنر میں اس کے ساتھ ایکیلیز کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کی الاکوینٹ سپیچز کی وجہ سے اس کے اندر ایسی ایبیلٹی موجود ہے کہ وہ اپنے ٹروپس کو لیڈ کر سکے، یعنی ایک بہترین لیڈر سیٹن کی صورت میں جان ملٹن نے پیش کیا۔ پیج نمبر 35 پہ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں گے کہ ملٹن کا سیٹن ایک ایسا ایموشنلی کمپلیکس کریکٹر ہے جس کو ہم کبھی بھی مکمل طور پہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ کامن کانسیپٹ میں دیکھا جائے تو اس کے اندر اگر کامن پبلک کا اوپینین لیا جائے تو انگلش لٹریچر کے اندر گریٹسٹ آرٹسٹک کریشنز اگر کوئی پروڈیوس ہوئی تو وہ سیٹن کا کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کے اوپر اس کے کردار کی ایمبیگوٹی کے اوپر ایک بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ اس کا کردار ریڈر کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کراتا ہے اور لوگ اسے ایڈمائر کرتے ہیں۔ گو کہ پیراڈائز لاسٹ کا ایکشن انسان کی ڈس اوبیڈینس کے ارد گرد گھومتا ہے، لیکن جو کردار اس پیراڈائز لاسٹ کو ایپک کی کوالٹیز دیتا ہے وہ بیسیکلی سیٹن کا ہی کردار ہے۔ جوزف ایڈیسن کے الفاظ کے مطابق سیٹن جو ہے سب سے زیادہ ہیروئک سبجیکٹ ہے جو کہ کسی پوئم کے لیے سلیکٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس سبجیکٹ کی، یعنی کہ اس کے کردار کی جو ایگزیکیوشن جس طرح اس کو بنایا گیا وہ بھی بہت زبردست ہے۔ در حقیقت سب سے اپروپریٹ آبزرویشن جو دی گئی ملٹن کے اس سیٹن کے بارے میں وہ ولیم بلیک نے دی ہے۔ ولیم بلیک لکھتا ہے کہ the reason Milton wrote in fetters when he wrote of angels and God at liberty, when of devil and hell, is because he was true poet of the devil's party without knowing it. یعنی کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب وہ ان کے بارے میں لکھتا ہے تو بڑی آزادی کے ساتھ لکھ رہا ہے، وہ جب وہ اینجلز اور گاڈ کے بارے میں لکھتا ہے، اور خاص طور پہ جب وہ جہنم اور شیطان کے بارے میں لکھتا ہے تو اس کی آزادی بالکل سامنے آتی ہے۔ ایٹ فیٹرز ہے وہ، یعنی ان فیٹرز ہے،
وہ اتنی آزادی سے اینجلز اور گاڈ کے بارے میں نہیں لکھتا جتنا کہ وہ شیطان اور جہنم کے بارے میں لکھتا ہے۔ ولیم بلیک یہ سمجھتا ہے کہ ملٹن جو ہے وہ غیر محسوس انداز میں ڈیول کی سائیڈ ہی لے رہا تھا، شیطان کی ہی سائیڈ لے رہا تھا۔ پیج نمبر 35 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں گے، در حقیقت جتنے بھی ملٹن کی پوئٹک پاورز ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس نے اسی کردار کو بنانے میں صرف کی۔ سیٹرن کا کردار اس نے ایک یونیورسل کریکٹر کی صورت میں پیش کیا۔ جان ملٹن نے اس کے اندر کلاسیکل ہیروز کا جو ٹریجک گرینجر تھا وہ بھی انڈوو کیا، اور جو کلاسیکل ہیروئک کوالٹیز تھیں جیسے فزیکل مائٹ، انجرڈ پرائڈ، انڈومیٹیبل ول، لیڈرشپ، یہ سارے کی ساری، اور ساتھ ساتھ اپیل ٹو ہیومن نیچر، یہ ساری کی ساری وہ کوالٹیز ہیں جو کہ کلاسیکل ایپکس کے ہیرو کی کوالٹیز ہوتی ہیں، اور یہی کوالٹیز سیٹرن کے کردار کے اندر بھی موجود ہیں۔ ولیم ہیزلٹ نے سیٹرن کے کردار کے بارے میں یہ بات کہی کہ سیٹرن کا کردار جس طرح بھی انٹروڈیوس کیا جائے اور جو بھی وہ وٹ ایور ہی واکس اور فلائز رائزنگ الافٹ انکمبیٹ آن دا ڈسکی ایئر اٹ از illustrated with the most appropriate image، یعنی بڑی زبردست تصویر کشی اس نے کی۔ جان ملٹن نے سیٹرن کا کردار بناتے ہوئے اس نے جن الفاظ کا سہارا لیا، جو کوالٹیز اس نے ڈالی، وہ ایک گریک جو سٹینڈرڈ ہے کلاسیکل ایپک کا، اس کے حساب سے انتہائی موزوں ہیں۔ پیج نمبر 35 پہ پہلے 3 پیراگراف میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے، چوتھے پیراگراف کی جانب پڑھیں گے۔ سب سے پہلی جو ڈسکرپشن ہے سیٹرن کے کردار کی، اس کے ذریعے دیکھا جائے تو ملٹن جو ہے وہ ہمیں امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے سیٹرن کے اندر موجود سپر ہیومن ڈائمینشنز کا سہارا لیتا ہے۔ جان ملٹن ہمیں بتاتا ہے کہ سیٹرن کی اپیرنس بھی بڑی جائگنٹک ہے، کہ ان بلک ایز ہیوج ایز ہوم دا فیبلز نیم آف مانسٹر سائز، اس کی اپیرنس، اس کی باڈی کے بارے میں ہمیں ایک تصویر دکھاتا ہے، اور میتھیکل ٹائٹنز کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے، سی بیسٹ کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے، وچ گاڈ آف آل ہز ورکس کریٹڈ ہیوجسٹ دیٹ سویم دا اوشن اسٹریم۔ لہٰذا پھر پہلے اس کے اپنے پوسچر کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک سپر ہیومن ڈائمینشن ہے، انسان جیسا نہیں ہے، وہ ایک سپر نیچرل کریکٹر ہے، اتنے ہی گرینجر کا کردار ہے، بہت بڑی کوئی بلا ہے۔ اور جب آپ اس کی شیلڈ کو دیکھتے ہیں تو اس کو وہ مون کے ساتھ، چاند کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے کہ ایز سین بائی گلیلیو تھرو ہز ٹیلیسکوپ اینڈ اسپیئر از کمپیئرڈ ٹو دا ٹالسٹ ٹری آن دا ہلز آف ناروے۔ اس کی شیلڈ کو چاند کے ساتھ کمپیئر کیا، جو اس کی شیلڈ ہے اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اسپیئر ہے اس کو جو ناروے کے پہاڑوں پہ سب سے بڑا جو درخت ہے اس کے ساتھ وہ کمپیئر کرتا ہے، یعنی ایک ٹاورنگ پرسنالٹی اس نے دکھائی۔ پیراڈائز لاسٹ کے اندر اس نے سیمیلیز میٹافورز کا سہارا لے کے ریڈر کو اس چیز پہ کنونس کیا کہ یہ ایک لافٹی کریکٹر ہے۔ پیج نمبر 35 پہ میں نے پہلے 4 پیراگراف آپ کے سامنے ڈسکس کیے، 5ویں پیراگراف کی جانب بڑھیں گے کہ جب آپ ٹاورنگ اسپیکٹ دیکھتے ہیں سیٹرن کے کردار کے تو آپ کو آبڈیوریٹ پرائڈ، اسٹڈی آف ریونج جیسی خوبیاں بھی ملتی ہیں۔ سیلف ایگزالٹیشن جو ہے اس کے پرسنل کنڈکٹ کا موٹیو ہے، اور وہ انجرڈ میرٹ کے سینس سے سفر کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے ٹریجک ہیوبرس کو بھی لاؤڈلی وانٹ کرتا ہے، اوور ویننگ سیلف کانفیڈنس اینڈ اے سپیریئر فورسائٹ۔ اور جب وہ ڈسٹرکٹیو گلوم اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو اس کا پرائڈ جو ہے اس کے ساتھ چلتا ہے، یعنی وہ اس کے اندر اپنی ذات کے اوپر ایک فخر ہے، تکبر ہے، گمنڈ ہے اسے اپنی طاقت پہ، کہ وہ اس تباہی کو دیکھ کے بھی اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہے، کہ راؤنڈ ہی تھروز ہز baleful eyes that witnessed huge affliction and dismay mixed with obdurate pride and steadfast hate۔ اور پھر اس کے ساتھ اپنی انٹلیکچوئل پرائڈ کو وہ جب وہ ہیل کو ایڈریس کرتا ہے تو اس وقت وہ اس کو ریویل کرتا ہے۔ Can thou profoundest hell receive thy new possessor, one who brings a mind not to be chained by place of or time۔ میں نے آپ کے سامنے ٹیکسٹ کوڈ کی اپنی بات کا حوالہ دیا کہ اس کے اندر آبڈیوریٹ پرائڈ بھی موجود ہے، اسٹڈی آف ریونج بھی موجود ہے، اس کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ بھی ہے، ناز ہے اسے اپنے طاقت پہ۔
पेज नंबर 35 पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ को देखेंगे। सैमुअल टेलर कॉलरिज ने बड़े ही मौजूद रिमार्क्स दिए सेटन के किरदार के बारे में कि सेटन का किरदार बेसिकली प्राइड और सेंसुअल इंटेलिजेंसेस के ज़रिए पेश किया उसने, और सेल्फ सोल का जो मोटिव एक्शन वो ढूंढ रहा है, लेकिन उसके किरदार के इर्द गिर्द मिल्टन ने एक सिंगुलैरिटी थ्रो की, डेयरिंग, ग्रैंडर ऑफ सफरिंग और रूएंड स्प्लेंडर की, यानी कि उस मिल्टन ने दिखाया कि एक बहादुर और एक सफरिंग का ग्रैंडर, एक रूएंड स्प्लेंडर उसने दिखाया है सेटन के किरदार में। ये तो उसकी पर्सनालिटी की बात है कि जब उसको हीरो बनाया जाता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। बॉडी की डिस्क्रिप्शन दी गई, उसके हथियारों की बात की गई, उसके मोटिव्स की बात की गई, उसके एटीट्यूड की बात की गई। एक और की एस्पेक्ट आप देखें, आउटस्टैंडिंग करेज और इंडोमिटेबल विल, ये भी उसकी एक रॉय क्वालिटी है कि गो के, आखिरी पैराग्राफ देख रहा हूँ पेज नंबर 35 पे, गो के रॉन्ग हेडेड हो सकता है, वो गलत हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेजियस पर्सनालिटी जॉन मिल्टन ने सेटन की दिखाई। जन्नत वो लूज़ कर चुका और जन्नत और जन्नत से मुतल्लिका हर चीज़ हमेशा के लिए उससे छीन ली गई, लेकिन आज भी वो ही इज़ नॉट लूज़र एट हार्ट, और वो अपने कॉमरेड्स को एक नए जोश व जज्बे के साथ उनको इंस्पायर करता है, अपने साथियों को वो कन्विंस करता है। पेज नंबर 35 पे आखिरी पैराग्राफ लेके आगे बढ़ रहा हूँ, वहीं पे जब वो कन्विंस करता है अपने साथियों को तो ये लाइंस कोट कर रहा है, What though the field be lost, all is not lost, the unconquerable will and study of revenge, immortal hates, courage never to submit or yield, what else is not to be overcome. So ये वो चीज़ें हैं जो कि सेटन के किरदार के अंदर मौजूद हैं। आउटस्टैंडिंग करेज, पेज नंबर 36 की जाने बढ़ेंगे, पहला पैराग्राफ देखेंगे कि मिल्टन के सेटन के अंदर उसने ग्रेट लीडर्स की यूनिक क्वालिटीज़ की बरमार कर दी। उसने दिखाया कि उसके अंदर करेज भी है, रिसोर्सफुलनेस भी है और अनयील्डिंग स्पिरिट भी है, और वो जानता है कि किस तरह वो इन बुरे वक्तों में अपने साथियों को इंस्पायर करेगा, कैसे उनको लीड करेगा, जो साथी सारे के सारे जो जन्नत से निकाल दिए गए। बैसियत लीडर सेटन के अंदर अपने फॉलोअर्स के लिए बड़ा एक वो है एहसास है, उनके लिए ग्रेट एंजाइटी है उनके लिए, वो उनकी इस मिजरेबल कंडीशन पे तकलीफ़ महसूस करता है, और उसके साथ साथ वो उनकी लॉयल्टी को भी अप्रिशिएट करता है, और उनकी हमदर्दी में उसकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं, और वो ये सारा कुछ अपनी इस बम्बास्टिक और रेटोरिकल लैंग्वेज के ज़रिए एक्सप्रेस करता है। पेज नंबर 36 पे पहला पैराग्राफ के साथ ही जो टेक्स्ट है वो कोट कर रहा हूँ। Peace is despaired, for who can think submission? Princes, potentates, warriors, the flowers of heaven, once yours now lost. Awake, arise, or be ever fallen. पेज नंबर 36 पे सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। जॉन मिल्टन की ये डिक्टम जो कि सेटन के ज़रिए उसने पेश की पैराडाइज लॉस्ट के अंदर, कि बेटर टू रेन इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन, ये उसकी फायरी स्पीचेस का ही नतीजा है कि मिलियंस ऑफ रेबल्स एंजल्स जो है वो अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, वो तैयार हो जाते हैं, हाईली दे रेट अगेंस्ट द हाईएस्ट। सो मिलियंस ऑफ रेबल एंजल्स जो है वो उसकी एक कमांड, एक हुक्म के ताबेदार हो जाते हैं। ये वो फेथफुलनेस है जो कि इस शिकस्त पे उनकी रिसेंटमेंट को डिमिनिश नहीं करेगी। जन्नत तो उनसे छिन चुकी, लेकिन सेटन की जो कमांड, सेटन के जो अल्फाज हैं, उन अल्फाज ने उनको इस हद तक कन्विंस किया कि वो तैयार हो गए। फॉर द थॉट बोथ ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस एंड लास्टिंग पेन टॉर्मेंट हिम, लिहाजा वो कॉन्शियस अटेम्प्ट्स करता है अपने इस काम डेमनर को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो अपने फॉलोअर्स के लिए इसको इस्तेमाल करे, और जब वो खुदा के ख़िलाफ़ अपना इंतकाम जो है उसकी साजिश बनाता है तो इनर टर्माइल उसे मजबूर करती है कि वो अपने साथियों से कुछ चीज़ें छुपाए, और वो अपनी फीलिंग्स, अपनी रिग्रेट्स अपने साथियों को नहीं बता सकता
کیونکہ اس طرح کی انسرٹنٹی جو ہے اگر وہ دکھائے گا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ پریشان تو تھا، جنت سے اس کو نکالا گیا تھا، لیکن وہ اگر ان کو بتائے گا لیڈر ہونے کے ناطے تو وہ پھر وہ بھی کمزور ہو جائیں گے، اور یہ لیڈر کی ویکنیس اس طرح ایکسپریس ہو جائے گی، لہٰذا اس کے لیے تو ویکنیس ایک کرائم ہے. فالن چیئر اپ ٹو بی ویک از میزریبل ڈوئنگ اور سفرنگ. سو یہاں یہ چیز بھی آپ دیکھیں کہ لیڈر ہونے کے ناطے اگر اس کے اندر کچھ چل رہا ہے، اگر وہ ان کے غم میں، دکھ میں، درد میں پریشان ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ سیٹن جو ہے یہ چیزیں ایکسپریس نہیں کرتا کہ اس کو جنت سے نکال دیا گیا، تو وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتا، اس تکلیف کا، درد کا اظہار نہیں کرتا. پیج نمبر 36 پہ ہم تھرڈ پیراگراف دیکھ رہے ہیں کہ فائنلی ملٹن جو ہے وہ ہیومن نیچر کے ساتھ کھیلتا ہے، اور اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے وہ سیٹن اور ریبل اینجلز کی جو ڈسکرپشن ہے وہ پیش کرتا ہے کہ یہ اینجلز جو ہیں اس وجہ سے باغی ریپرزینٹ کیے گئے کیونکہ انہوں نے ڈارک پرنس کے ساتھ الائنس کا اظہار کیا، ان کے ساتھ اتحاد کا اظہار کیا. سیٹن اور باقی اینجلز جو ہے ان کے اندر ہیومن ٹریٹس اس نے دکھائے، اور یہ بھی دکھایا کہ وہ کامن ٹیمپٹیشن اور سنز کے آگے جو ہے وہ بھی ڈھیر ہو سکتے ہیں، اسکام ہو سکتے ہیں. اسی وجہ سے اکثر اس طرح لگتا ہے کہ لوگ جو ہے آڈینس جو ہے وہ اپنے جیسا کردار ان کو سمجھتے ہیں، ان ایتھیریل فگرز کے ذریعے ان کے اندر وہ اپنی ذات کو محسوس کرتے ہیں. جہاں اس نے پازیٹیو کوالٹیز دکھائیں، ہیرو کی صورت میں پیش کیا، وہاں جب آپ اس کی بک 9 پہ جب آپ پہنچتے ہیں، بک 1 تک تو یہی بات ہے، یہ ساری چیزیں اس نے دکھائیں. بک 9 پہ جب آپ پہنچتے ہیں وہی ڈی جنریٹ ہوتا ہے، کننگ فیلو کی صورت میں سازشی، مکار، چلاک، یہ چیزیں نظر آتی ہیں. یہاں اوپر والی جو ڈسکشن پیج نمبر 36 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کو دیکھیں گے کہ یہاں تک تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ سیٹن جو ہے نوبل اور اگنوبل دونوں کا کمبینیشن ہے، ایگزالٹیڈ اور مین دونوں اس کے اندر موجود ہیں، ہائی اور لو دونوں موجود ہیں. لہٰذا اس کو یہ ڈکلیئر کرنا کہ وہ ہیرو ہے یہ بڑا مشکل ہے. بیٹر ٹو رین ان ہیل دین ٹو سرو ان ہیون. سو وہ جو بغاوت کا آنسر ہے، جو ساتھیوں کو یہ بات کہنی کہ ٹو ڈو آٹ گڈ ول نیور بی آر ٹاسک، ٹھیک ہے، اچھا کبھی نہیں کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، جب بھی کرنا ہے ہم نے اپنی روح کی خوشی کے لیے برا ہی کرنا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کو ہیروئک سٹینڈرڈ سے اتار دیتی ہیں. 19 سینچری کے رومانٹکس نے سیٹن کو پیراڈائز لاسٹ کے چیف فگر کے طور پہ کنسیڈر کیا، اور رومانٹسزم یہ اس چیز پہ انویسائج کرتے ہیں کہ ہیرو جو ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہو اور اس کے اندر یہ کوالٹی ہو کہ وہ باقی لوگوں کے اوپر اپنا انفلوئنس، اپنا اثر چھوڑ سکے. لہذا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایلوکوینٹ سپیکر ہو اور ایڈوکیٹ ہو آزادی کا. شیلے نے ملٹن کے بارے میں یہ کہا کہ ملٹنز ڈیول ایز مورل بینگ فار سپیریئر ٹو ہز گاڈ. رومانٹک کرٹکس نے تو یہی سمجھا کہ یہ ہیرو ہے، لیکن جیسے میں نے بات کی کہ پیراڈائز لاسٹ کو مکمل طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو اس طرح نہیں ملتا، وہ درمیان کا کوئی کریکٹر ہے، نہ تو وہ مکمل طور پہ ہیرو ہے اور نہ ہی مکمل طور پہ ولن ہے. لیکن اینڈ اگر دیکھا جائے، اگر مین کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ ہیروئک سٹینڈرڈ سے سیٹن ڈیفینیٹلی فال کرتا ہے. پیج نمبر 36 پہ آخری پیراگراف دیکھیں گے. کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے مطابق ہیرو ایک نوبل آدمی ہونا چاہیے، نہ تو وہ پرفیکٹلی ورچوس ہو نہ کنزومیٹ ولن ہو. سو یہاں پہ سیٹن کو آپ پیراڈائز لاسٹ کا ہیرو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک وکٹ کریکٹر ہے اور وہ ایول کو پرسونیفائی کرتا ہے. اس کے اندر ہیروئک کوالٹیز ہو سکتی ہیں لیکن وہ ہیرو نہیں ہو سکتا بلکہ اینٹی ہیرو ہے، کیونکہ ان دا اینڈ ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی امپورٹنس کو ریئلائز کر لیتا ہے. جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، پیراڈائز لاسٹ کے چیپٹرز، اس کی کتابیں آگے کے صفحات جب آپ آگے پلٹتے جائیں تو ٹاورنگ فگر جو سیٹن کی ہے وہ ڈی جنریٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس کا جو فٹ ہولڈ ہے وہ بھی لوز ہو جاتا ہے اور وہ کامن ریپوٹیشن جو ڈیسیڈ فلنس کی ہے اسی کو ریکلیم کر لیتا ہے. سو ہم یہ چیز اس ڈسکشن سے ہم اب کر سکتے ہیں کہ وہ ہیرو سے جنرل اور پھر جنرل سے پولیٹیشین، پھر پولیٹیشین سے سیکرٹ سروس ایجنٹ اور اس کے بعد ٹاڈ، فائنلی سنیک، یہ ساری کی ساری پروگریس ہے کہ سیٹن پیراڈائز لاسٹ کے اندر ڈی جنریٹ ہوتا ہے. جس طرح اس کا کردار شروع میں دکھایا جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی باتوں سے، اپنی حرکتوں سے وہ ایول انکارنیٹ ایکسپوز ہو جاتا ہے. لہٰذا وہ کسی صورت میں ہیرو نہیں ہو سکتا.
اگر رومانٹک کریٹکس اس کو سمجھتے ہیں تو وہ صرف آزادی کا علمبردار ہونے کی وجہ سے سمجھتے ہیں، چونکہ لبرٹی ہی بیسیکلی اس کی بھی روح ہے، آزادی رومانٹکس کی، کہ انہوں نے جو نیو کلاسک جو تھاٹ تھی اس سے آزادی لی. تو وہ لوگ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں، بٹ اگر پروگرس دیکھی جائے کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کے مطابق، ہیرو کی پرسنالٹی کو دیکھا جائے تو سیٹن ڈی جنریٹ ہوتا ہے دونوں جگہوں پہ، یعنی کہیں پہ وہ ہیرو ہے تو کہیں پہ اینٹی ہیرو ہے، لیکن فائنلی جو کردار ڈی جنریٹ ہوگا وہ کبھی بھی ہیرو کے اسٹینڈرڈ پہ، یا ہیرو کبھی بھی وہ نہیں بن سکتا. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.